حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر تھا۔ رات کے آخر حصے تک ہم نے سفر کیا، سفر کرتے رہے۔ صبح کے قریب، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، تھوڑا وقت تھا صبح کے ہونے میں، تو ہم رکے تو وہاں پہ آرام کرنے کے لیے سب سو گئے۔ تو جب سورج نکلا ہوا تھا تب ہماری آنکھ کھلی۔ سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر۔ مقصد یہ تھا کہ آقا علیہ السلام تک آواز پہنچے۔ اور اس روایت کا پس منظر میں عرض کر دوں، جب یہ رکے تھے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ کون ہے جو اب ڈیوٹی دیتا کہ ہمیں صبح کی نماز ٹائم تک جگائے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ڈیوٹی دیتا ہوں، میں جگاؤں گا۔ تو سارے صحابہ سو گئے، آقا کریم علیہ السلام نے بھی آرام فرمایا۔ تو حضرت بلال بیٹھے بیٹھے، اونٹ بیٹھا تھا اس کی تھوڑی ٹیک لگ کے بیٹھ گئے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے آرام کیا تو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی۔ اور آنکھ اس وقت کھلی جب سورج چڑھ چکا تھا۔ تو جیسے ہی صبح اٹھے صدیق اکبر نے آواز لگائی اللہ اکبر، تو سارے صحابہ بیدار ہوئے، تو عرض کرنے لگے ہماری تو نماز رہ گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ سے تھوڑا سا آگے چلو۔ فرمایا کہ اس جگہ پہ شیاطین کا حملہ ہے کہ ہماری نماز رہ گئی، لہذا اس جگہ کو چھوڑ کر تھوڑا آگے چلو۔ صحابہ کرام آگے گئے اور فرماتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ جا کے رکے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب فرمایا، تو ہم نے سب مل کر اپنے نماز ادا کی۔ تو ایک شخص کو دیکھا، وہ دور کھڑا ہوا تھا۔ سارے صحابہ نے نماز پڑھی، تو جب سلام پھیرا دیکھا ایک بندہ سائڈ میں کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پوچھا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کھڑے ہوئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غسل کی حاجت ہے اور پانی نہیں ہے، اس لیے کھڑا ہوں میں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مٹی پاک ہے، تیمم کرو، نماز پڑھو۔ فرمایا تیمم کے لیے، غسل کے لیے بھی تیمم ہے، جس طرح وضو کا تیمم کیا اسی طرح غسل کے لیے بھی تیمم کرو، وضو ہو جائے گا، فرمایا غسل بھی ہو جائے گا، نماز پڑھو۔ تو یہ فرمائے کہ وہاں سے روانہ ہوئے، تھوڑا سفر آگے کیا تھا تو پیاس کی شدت بڑھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، اب پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور کچھ صحابہ کو بھیجا جاؤ پانی کی تلاش۔ پیچھے بھی ہم نے ایک روایت پڑھی تھی، تو یہ اس سے تھوڑی مختلف ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابہ کو بھیجا، مولا علی فرماتے ہیں ہم تھوڑا دور گئے تو دیکھا ایک اونٹ پہ فرمایا ایک عورت سوار تھی، بڑھیا ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ تھا۔ تو فرمایا کہ اس سے پانی کے متعلق پوچھا تو کہنے لگی کل اس وقت، اب جو ٹائم ہے، کل اس وقت پانی بھر کے چشمے سے چلی تھی میں، ابھی راستے میں ہوں، اتنا دور پانی ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں لے آئے، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اور مشکیزے سے تھوڑا سا پانی لیا اور اس میں جس طرح ہم کہتے ہیں کلی کی، منہ میں پانی کو گھمایا اور فرمایا کہ کلی کر دی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو پانی اس میں ڈالا مشق کے اندر، اور فرمایا کہ اب پانی پینا شروع کرو، اپنی مشقیں بھرو۔ سارے صحابہ نے اپنی مشقیں بھرنی شروع کی، اور فرمایا سب صحابہ نے پانی پیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب برتن سے ہاتھ ہٹایا، سارے صحابہ پانی پی چکے تھے، ادھر سے آپ نے ہاتھ رکھا ہوا، ہاتھ ہٹایا تو دیکھا وہ مشق پوری کی پوری بھری ہوئی ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو وضو کی حاجت ہے وضو کرے، جس کو غسل کی حاجت ہے غسل کر لے، اپنی اپنی مشقیں بھر لو۔ سب نے فرمایا کہ اٹھایا،
اور پھر جب اس مشق کو اٹھا کے دیکھا تو وہ پوری بھری ہوئی تھی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بطور مزاح بڑھیا سے فرمایا کہ اے بڑھیا دیکھ، ہم نے تیرا پانی پورا کا پورا واپس کر دیا، ہم نے کچھ لیا بھی نہیں، اللہ نے ہمیں پانی دیا ہے اور تیرا پانی پورا کا پورا ہے۔ فرمایا کہ اور نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کچھ کھجوریں اور آٹا لے آؤ، اسے ہدیۃً تحفہ دیں ہم۔ صحابہ نے کھجوریں اور آٹا پیش کی اور اٹھا کے اس کی اونٹنی کے کچاوے پہ باندھ دیا اور فرمایا کہ اس کو روانہ کیا۔ تو وہ عورت اپنے قبیلہ میں پہنچی تو دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسا معاملہ ہوا، مگر لوگوں نے کہا وہ تو جادوگروں کے بادشاہ ہیں، کیونکہ اس وقت یہود و نصارہ تھے، کافر لوگ تھے، مانتے نہیں تھے اللہ کے نبی، تو وہ تو جادوگروں کے بادشاہ ہیں یا پیغمبر خدا ہیں۔ اس کے بعد اس علاقے میں ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمانوں کا حملہ ہوا، وہاں پہ جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو جتنے کافر سامنے آئے تھے سب مارے گئے، لیکن جو یہ قبیلے والے تھے صحابہ کرام نے اس بڑھیا کی وجہ سے اس قبیلے کو امان دے دی۔ تو اس بڑھیا نے اپنے قبیلے والوں سے کہا بتاؤ کیا کسی اتنے چھوٹے سے احسان کی خاطر بھی کوئی اتنا بڑا احسان کرتا ہے؟ سب کے سب پکڑے گئے، مارے گئے، صرف ہمارے قبیلے کو کیوں فرمائے امان دی گئی ہے؟ پتہ ہے صرف اس پانی کا یہ صلہ دے رہے ہیں ہمیں، جس محبوب کے پاس اتنی صلہ رحمی ہے وہ محبوب کتنا قریب ہے۔ بس یہ بات کرنی تھی، بڑھیا سمیت پورا کا پورا قبیلہ رسول اللہ کے قدموں پہ آ گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ تھے، اگر چاہتے تو صحابہ سب کو پکڑ لیتے، سب مردوں کو ختم کر سکتے تھے، کیونکہ کافر تھے، ان کے خلاف ہی جنگ تھی، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جود و کرم دیکھے فرمایا ان کو کچھ نہیں کہنا، ان کو امان دینی ہے۔ اللہ نے ان کے وسیلے سے ہمیں پانی پلایا ہے، بس اسی پانی کا یہ صلہ دیا ہے، اور فرمایا انہوں نے تو پانی پلایا تھا، اللہ کے محبوب نے جو صلہ دیا فرمایا انہیں اسلام کے دامن میں لپیٹ لیا، اسلام کے دامن میں لپیٹ لیا۔ یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائے کہ محبت اور آپ کے اخلاق کریمانہ ہے۔ اور سامعین محترم، آج میں اکثر یہ اپنے گفتگو میں کہا کرتا ہوں کہ یار جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے، لیکن ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اپنی ہر گفتگو میں ہر معاملے میں جھوٹ بولتے اور اس بات کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کرنے لگا، جھوٹ کی سزا کتنی بڑی ہے۔ ابو جدعہ نامی ایک شخص اہل قبا کی ایک عورت پر عاشق ہو گیا، لیکن وہ اتنے طاقتور تھے ان کے قریب جا نہیں سکتا تھا یہ، تو اب فرمائے اس نے کیا کیا، بازار میں آیا، جیسی چادر جیسے کپڑے اوپر رسول اللہ پہنا کرتے تھے اس نے ویسی چادریں خرید لی، ویسا لباس بنا لیا، اور فرمائے کہ یہ پہن کر صحابہ والا لباس بنایا، اس نے چلا گیا اہل قبا کے پاس، کہنے لگا میں رسول اللہ کے پاس سے آ رہا ہوں، دیکھو یہ چادر انہوں نے مجھے دی ہے، میں تمہارا مہمان ہوں، میری خدمت داری کرو، مجھے اپنے پاس رکھو۔ تو انہوں نے بڑا ادب و احترام کیا اور اس کو رکھا کہ رسول اللہ کے پاس سے آیا ہے، رحمت عالم تو ایسی چادر پہنتے ہیں، فرمایا یہ وہی نشانی لے کر آیا ہے۔ اور فرمایا کہ انہوں نے جب یہ اسے رکھا تو کچھ لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی تو وہ عورتوں کو گھور گھور کے دیکھتا تھا، اس کے اندر تو فطور تھا، فرمایا شیطان دوڑ رہا تھا، لیکن اس نے ظاہراً اپنا لبادہ اور رکھا تھا۔ آپ فرمائے کہ انہیں کچھ شک ہوا اس بندے پہ، کہا ہو رسول اللہ کا غلام اور اس کی عادتیں ایسی ہو، فرمایا یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا تو پھر کچھ بندے وہاں پہ رہے اور ایک دو بندوں کو حضور کی بارگاہ میں بھیج دیا، پتہ تو کرے نا یہ آیا کیا کرنے ہے۔ تو جب جا کے پوچھا یا رسول اللہ ابو جدعہ کو آپ نے بھیجا ہے اہل قبا کی طرف؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ابو جدعہ؟ فرمایا کہ کس نے بھیجا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ یہ چادر آپ نے اسے دی ہے۔ کہا میں نے تو کسی کو نہیں بھیجا، اور اس نے جھوٹ بولا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کے نبی پر جھوٹ باندھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، جاؤ فرمایا اسے وہیں پہ قتل کر کے اسے آگ میں ڈال دو، اور ہو سکتا ہے تمہارے جانے سے پہلے ہی مر جائے وہ۔ اب اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے جملے تھے،
فرمائے کہ وہ شخص کچھ صحابہ ساتھ گئے، تو جب ابھی اہل قباء کے پاس پہنچے تھے تو لوگوں نے بتایا، فرمائے کہ وہ تو باہر پیشاب کی حاجت سے گیا تھا، وہاں پہ سانپ نے ڈس لیا، وہ مردہ حالت میں پڑا ہوا، مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کی ذات پہ جھوٹ باندھنا اتنا بڑا، فرمائے رب دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، دنیا میں دکھاتا ہے میرے محبوب کی ذات پہ جھوٹ بولا ہے، اور ہم جھوٹ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس لیے میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، کہ جب بھی کوئی بات ہو اگر تصدیق نہ ہو کہ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے یا نہیں ہے، ایسے کبھی مت کہنا، بلکہ اپنی طرف سے بات کر سکتے ہیں، یہ مت کہنا کہ کبھی یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، وہ حدیث ہی نہ ہو اور آپ جھوٹ بول رہے ہو، ورنہ اسی جھوٹ کی پکڑ میں پکڑے جائیں گے۔ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچو، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو رحمت والے فرشتے اس سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان چیزوں سے منع کیا، اور یہ بات بھی واضح بتائی کہ جو اللہ کے نبی کی ذات پہ جھوٹ باندھے یقیناً اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دے دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات بہت اندھیری تھی، بادل چھائے ہوئے تھے، تو طوفان اٹھ رہے تھے، تو فرماتے ہیں میں نے غنیمت جانا کہ آج گھر تو جلدی جا نہیں سکتا، آج مسجد میں حضور کے ساتھ نماز عشاء ادا کر۔ آپ نماز پڑھ کر آئے تو آپ کے ہاتھ میں، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا تھا تو میری خیریت دریافت کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ چھڑی عنایت فرمائی۔ اب ہے تو کھجور کی چھڑی، فرمائے اس کے اندر کون سی الیکٹرانک، فرمائے کہ جو اندر لگا ہوا ہے جس کے اندر روشنی آ جائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ چھڑی پکڑو، اور فرمائے کہ اس کی روشنی سے آپ اپنے گھر جاؤ، اور تمہارے گھر میں شیطان داخل ہو چکا ہے، اس چھڑی کے ساتھ اسے مار کے نکال نہ پائے، اور تمہاری بیوی کو برگلا رہا ہے، فرمائے کہ تمہارے گھر داخل ہو چکا۔ اب حضرت قتادہ بن نعمان فرماتے ہیں اس چھڑی کے اندر اتنی روشنی آ گئی کہ اندھیرے میں مجھے سارا رستہ نظر آتا۔ اب ہے تو کھجور کی چھڑی، اللہ کے نبی کے ہاتھ کو لگی ہے، بس اتنی برکت ہے، اللہ نے روشنی پیدا کر دی ہے۔ اور اسی روشنی میں کہتے ہیں جب میں گھر گیا تو میری زوجہ آرام کر رہی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تیرے گھر کے ایک کونے میں چھپا ہوا ہوگا، فرمایا کہ ایک سانپ کی شکل میں بیٹھا تھا میرے گھر کے کونے میں، اور فرماتے ہیں میں نے اسے چھڑی سے مار مار کے گھر سے باہر نکالا، اور اس چھڑی کی برکت سے فرماتے ہیں مجھے روشنی بھی ملی، شیطان سے بھی بچ گیا، شیطان کے وار سے بھی بچ گیا۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے تو مسجد نبوی میں، پر میں گھر کی خبر بھی بتا دی ہے بدبخت کیسے آیا ہوا ہے، اور وہ روایت تو مشہور ہے کہ شیطان پر میں چور کی شکل میں بھی آیا، چور بن کر پر میں شیطان آیا، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمضان شریف کا مہینہ تھا، زکوٰۃ کا مال آیا ہوا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہاں پہ چوکیدار مقرر کیا، اے ابو ہریرہ تم یہاں پہ پہرے دار ہو، اس کا خیال کرنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں بیٹھا وہاں پہ، دیکھا ایک بندہ فرمائے کہ گندم جو ہے مال چرا رہا تھا، چوری کر رہا تھا، میں نے اسے پکڑا تو کہنے لگا اس نے اپنے بچوں کا واسطہ دیا، میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، میں بڑا ضرورت مند، یہ فلاں، اس نے جو واسطے دیے، فرماتے ہیں ان دنوں میرے گھر میں بھی فاقہ تھا، مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا۔ جب صبح گیا میں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے بڑے واسطے دیے، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ دوسرے دن پھر آیا تو چوری کرنے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا، آپ پکڑے ہوئے تھے، اس کے ہاتھ باندھے، فرمایا تجھے پکڑ کے رکھوں گا۔ اس نے پھر منتیں زاری کی اور فرمایا کہ واسطے دیے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے مجھے پھر ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آیا تو میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پہلے ہی پوچھا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے بڑے واسطے دیے، منتیں کی، مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، کل پھر آئے گا۔
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتایا وہ پھر آئے گا۔ اگلی باتیں بڑی کمال کی ہیں اور اس کے اندر ہمارے لیے بہت ساری اصلاح بھی ہے۔ اور تیسرے دن جب آیا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا جو بھی بہانے بنائے گا اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ فرمایا میں نے دیکھا وہ آیا اور فرمایا کہ مال اٹھانے لگا تو میں نے اسے پکڑا، پیچھے ہاتھ باندھ لیے، پکڑ لیا۔ آپ میں نے کہا چھوڑنا نہیں ہے۔ جتنی اس نے منتیں کی، زاریہ کی، میں نے کہا نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا ابو ہریرہ تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، فرمایا کہ تجھے شیطان سے چھٹکارا مل جائے گا، فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چور نہیں آئے گا، فرمایا اس سے محفوظ رہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کمال نہیں ہو گیا کہ وظیفہ پڑھوں اور میں ان چیزوں سے بچ جاؤں؟ کہا ہاں جی بچ جاؤ گے۔ فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گھر میں ایک محافظ کھڑا کر دے گا فرشتہ، فرمایا تمہارے گھر میں کوئی چور کوئی ڈاکو کوئی نہیں آ سکے گا، تمہارے مال کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ بس یہ بات کہی اور حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں آئے صبح تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے وظیفہ بتایا ہاں، تو فرمایا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بتایا، فرمایا کہ ہے تو جھوٹا پر وظیفہ سچ بتا گیا۔ اب یہاں میں ایک بات کہوں میں، فرمایا کہ ہمارے لیے بڑی ایک نصیحت آموز بات اس میں علماء نے کہی ہے کہ کبھی کبھی چور بھی وظیفہ بتا جاتے ہیں۔ آج کے جو چور بنے بیٹھے ہیں دین کے چور، وہ بھی وظیفے بتاتے ہیں، یہ پڑھ لو، فرمایا کہ ہیں وہ دین کے چور، فرمایا کہ وظیفے بتا کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وظیفے تو سچے ہیں لیکن خود چور ہیں۔ جو نماز نہ پڑھے وہ چور ہے دین کا، دین کی چوری کر رہا ہے۔ جو قرآن کے نیڑے نہیں آتا وہ دین کا چور ہے۔ جو شریعت کے احکام کو فرمایا کہ فالو نہیں کرتا، شریعت کے احکام کی تابع داری نہیں کرتا، وہ دین کا چور ہے۔ فرمایا کہ لوگوں کو وظیفے بتا رہا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ خود تو جھوٹا تھا لیکن وظیفہ سچا بتا گیا۔ ابو ہریرہ جانتے ہو وہ کون تھا؟ عرض کی آقا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ابو ہریرہ وہ شیطان تھا۔ وہ شیطان بدبخت بھی کبھی کبھی ایسے کام کر جاتا ہے، تو اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے واردات کرنے کے طریقے مختلف ہیں، کبھی کس انداز میں آتا ہے کبھی کس انداز میں آتا ہے، لہٰذا ہر لحاظ سے چکنا رہنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو فرمایا تمہیں وار کر جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ فرمایا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس کی ساری نشانیاں پہلے بیان فرمائی۔ اور سامعین محترم، حضرت رافع بن خدیج خارجی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو وہاں پہ دیگ پک رہی تھی، اس میں گوشت پک رہا تھا، تو گوشت کا ایک ٹکڑا مجھے بڑا پسند آیا، میں نے وہاں سے نکال کے کھا لیا، کسی کو بتایا نہ کسی سے پوچھا، کھا لیا۔ کہتے ہیں کہ میرے پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پورا سال میں اسی درد میں رہا، پر میں کبھی کہاں جاتا، بڑے علاج کیے پھرتا رہا لیکن پیٹ کا درد ختم نہ ہوا۔ تو ایک دن کہتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے سارا واقعہ عرض کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بڑی کمال کی فتح کی بات ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس گوشت میں سے تم نے کھایا اس میں سے 7 بندوں کا حصہ تھا اور تو نے سب کا حق کھایا ہے، اور تو کسی کا حق کھائے اور بچ جائے یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا حق مت کھاؤ، فرمایا کھاؤ گے دنیا میں بھی تکلیف ملے گی آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو فرمایا کہ اسے الٹی آئی، فرمایا اس نے قے کی، ایک فرمایا کہ جلے ہوئے فرمایا سیاہ رنگ کا گوشت کا لوتھڑا باہر نکلا، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ حق ہے جو تو نے کھایا تھا۔ آپ فرمائے کہ حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ ایک بات فرمائے کہ یہ تو ضرور سمجھ آتی ہے کسی کا حق کھانے سے، حق بھی کھا جائے اور پھر کہے یار مجھے بیماریاں نہیں چھوڑتی، کبھی شوگر ہو گئی، کبھی فرمائے کہ بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کبھی کوئی بیماری، ہم کہتے ہیں بیماریاں نہیں چھوڑتی، اپنے اندر جھانک کے دیکھ تو صحیح کسی کا حق کھایا تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں کھایا۔
فرمایا اگر کھایا ہے حق ادا کر دے، یقیناً رسول اللہ کا صدقہ یہ بیماری دور ہو جائے گی، دور ہو جائے گی۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس دیا ہمیں، یہی کچھ سکھایا ہے۔ اگر کسی کا حق کھایا ہے آج دنیا میں معاف کروا لے، اگر دنیا میں معاف نہ کروا سکا تو فرمایا کہ دنیا میں بھی عذاب میں مبتلا رہے گا، آخرت میں تو اس کا حساب بہت سخت ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع بن خدیج کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو خون کے لوتھڑے نکلے باہر، اور کہا یہ وہ حق ہے جو تو نے کھایا تھا۔ پھر کہتے ہیں اس کے بعد کبھی بھی میرے پیٹ میں درد نہیں ہوا۔ درد کیسے ہوتا؟ جب بات ہی دماغ میں بیٹھ گئی کہ کسی کا حق نہیں کھانا، جب حق نہیں کھانا یہ بات سمجھ آ گئی پھر بیماریاں بھی نزدیک نہیں آتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور اس کے متعلق ایک روایت اس سے پہلے میں اور عرض کر دوں۔ ایک نوجوان، آج کل ہمارے نوجوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے معاشرہ بے حیائی اور فحاشی کے اندر فرمائے کہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں زنا کیا کروں، زنا کی اجازت دیں مجھے۔ اب اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہ بات کر دی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں زنا کیا کروں، یعنی زنا کی اجازت مجھے۔ صحابہ کرام اتنے غصے ہوئے، بدبخت تو کہے کیا رہا ہے؟ کچھ صحابہ تو اس انداز میں غصے ہوئے کہ تلواریں نکال لی، اس کا سر قلم کر دے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ہے اور ایسی بات کرتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا صحابہ بیٹھ جاؤ۔ وہ نوجوان بیٹھ گیا، اس کو بٹھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار سے اپنے پاس بلایا اور بٹھایا۔ فرمایا کیا تمہیں یہ چیز پسند ہے کہ شہر کے لوگ تمہاری ماں سے زنا کریں؟ کہتا یا رسول اللہ پسند نہیں ہے۔ فرمایا کیا تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ شہر کے لوگ تیری بہن سے زنا کریں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں یہ کبھی پسند نہیں کروں گا۔ کہا جس طرح تو پسند نہیں کرتا اسی طرح لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی ماں بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے؟ یا رسول اللہ نہیں پسند کرتا۔ فرمایا اسی طرح کوئی بھی شخص فرمایا یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو، اس لیے فرمایا اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا دست رحمت اس کے سینے پر ایسے پھیرا اور پھر دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ فرمائے کہ اس کے گناہ معاف فرما، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اس کے بعد وہ نوجوان ایسا ہوا کہ غیر محرم کے پہلے تو تمنا کیا کرتا تھا، اب نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ ارے کیسے دیکھتا؟ فرمائے جس کے متعلق میرے کریم آقا نے دعا فرما دی ہے اور رحمت والے ہاتھ جس سینے پر پھر گئے، فرمائے اس کے اندر اور کوئی کینہ باقی رہتا ہے اور کوئی برائی رہتی ہے؟ فرمائے ساری کی ساری مٹ گئی۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ اس لیے فرمائے کہ اے میرے نوجوان بھائیوں، فرمائے نبی علیہ السلام نے ایک بات تو واضح کر دی ہے کہ آج دنیا میں فرمایا اگر تم کسی کی فرمایا ماں بہن کے ساتھ ایسی برائی کرو گے تو تمہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنی عزت کے ساتھ ایسا ہوتا ہوا نہیں دیکھو گے، اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ تو لہذا بہتری اسی میں ہے، عزت اور حفاظت اسی میں ہے، رب کی بارگاہ میں کامیابی اسی میں ہے کہ غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھانے سے محفوظ رہے۔ اپنے آپ کو بچا لو، اور اگر آج تم اپنے آپ کو بچا لیا تو تمہاری نسل بھی محفوظ رہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمائے کہ درس دیا اپنی امت کو۔ اور ایک مرتبہ حضور کی مجلس میں ایک ایسا بچہ پیش کیا گیا جس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، یہ ہڈی فرمائے کہ یہ ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ جس طرح آج کل پرانے دور کے جو حکیم ہوتے ہیں وہ لکڑی باندھ کر فرمائے اس کو باندھتے ہیں تاکہ ہڈی سیدھی ہو جائے، وہ لکڑی باندھی ہوئی تھی، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وہ لکڑی کھولی، ہاتھ کو پکڑ کے ایسے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے،
ایسے ہاتھ پھیرے اور اوپر لعاب دہن لگایا، فرمایا اسی وقت وہ ہڈی جڑ گئی، ہاتھ بالکل ٹھیک، زخم بھی نہیں رہا۔ حیران ہوا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا اب یہ لکڑی اٹھاؤ اور اپنے گھر لے جاؤ کہ شاید تمہارے کام آ جائے، تمہارے کام آ جائے۔ اب وہ بچہ لکڑی لے کر جا رہا، مسلمان نہیں تھا، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ لے کر جا رہا تھا۔ راستے میں فرمائے کہ بزرگ کی اس پر نگاہ پڑی، اس سے پوچھا، وہ جانتا تھا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، اب اس نے ہاتھ دیکھا بالکل صحیح سالم ہے، تو اس نے بچے کو بلایا اور ہاتھ کو ایسے دیکھنے لگا کہ تیرا ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے، وجہ کیا؟ اس نے بتائی کہ اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا، انہوں نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ چھوڑ دیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، اور یہ وہ لکڑی ہے جو اس کے اوپر باندھی تھی۔ اب اس بوڑھے شخص نے، اس بزرگ نے وہ لکڑی اٹھائی، بچے کو ساتھ لیا، کہا بیٹا اب ہاتھ جڑ گیا ہے، دل بھی جوڑ لیتے ہیں، دل بھی جوڑ لیتے ہیں، ایسے نہیں جاتے۔ فرمایا کہ تو بھی میرے ساتھ چل۔ وہ بچہ بھی گیا، وہ بزرگ بھی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک عورت اپنے بچے کو حضور کے پاس لائی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے صبح شام مرگی جنونی کیفیت ہوتی ہے۔ حضور نے بچے کے سینے پر اپنا دست شفقت پھیرا، ایسے ہاتھ پھیرا اور پھر دعا کی، اور بچے نے تھوڑی دیر بعد فرمائے قے کی، الٹی کر دی، اور اس کے پیٹ سے ایک سیاہ رنگ کا، فرمائے کہ جس طرح کتے کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، اتنا چھوٹے سا، اس کی شکل ایسی تھی کتے جیسے، سیاہ رنگ کا وہ نکلا منہ سے۔ اور اس دن کے بعد کبھی بھی بچے کے فرمائے کہ وہ تکلیف مرگی نہیں ہوئی، وہ جنونی کیفیت نہیں ہوئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اندر جو بھی بیماری تھی، اللہ نے اپنے محبوب کے دست رحمت سے وہ ساری بیماریاں دور فرما دی ہے۔ ارے ہے کوئی ایسا حکیم تو دکھاؤ نا، ایسی کوئی شان والا محبوب ہے تو دکھاؤ، یہ شان ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے محبوب کی، اللہ نے اپنے محبوب کو یہ رتبہ اور یہ کمال دیا ہے۔ زیاد بن حارثہ صحابی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میرے قبیلہ کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہمارا ایک کنواں ہے جس کا پانی موسم سرما میں 2 قبیلوں کی ضروریات کو بہت مشکل پورا کرتا ہے، سردیوں میں اس کا پانی بہت کم ہو جاتا ہے اور پورا نہیں ہوتا، اور ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ اور فرمائے کہ ہم دونوں قبیلے، ہمارے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ ہم دونوں قبیلے علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور ہم نے سوچا کہ ہم فلاں جگہ پہ چلے جائیں، وہاں پہ بہت سارے کنویں ہیں، تو پتہ چلا وہاں پہ بھی قبیلے کچھ الگ ہو گئے ہیں، ان کے کنویں الگ الگ ہیں، لہذا وہاں پہ بھی ہمیں پانی نہیں ملے گا۔ تو اب ہمارے لیے پانی کی بہت مشکلات ہیں، سردیاں گرمیاں میں پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے اور قبیلہ بہت بڑا ہے، یا رسول اللہ کرم فرمائیے کچھ دعا کیجیے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس 7 کنکریاں لے آؤ، پتھر لے آؤ۔ 7 کنکریاں لے آئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کچھ پڑھا، کنکریوں پہ پھونک ماری، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کنکریاں لے کر جاؤ اور یہاں سے جاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے جانا، اور جب کنویں پہ جاؤ تو ایک کنکری ڈالنا، پھر دوسری، ایسے 7 اکٹھے نہیں ڈالنی، ایک ایک کر کے کنکری فرمایا کنویں میں ڈال دینی ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق عمل کیا تو فرماتے 7 کنکریاں ڈالی۔ زیاد بن حارثہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں اس کے بعد چاہے سردیاں تھی یا گرمیاں تھیں، ہمارے کنویں میں اتنا پانی ہوتا، کبھی پانی کی کمی نہ ہوئی، کبھی پانی کی کمی نہ ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کنکریاں دی، پتھر دیے، کہا ان کو ڈال دو۔ فرمائے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو ان کو لگ چکے ہیں، اللہ نے محبوب کے ہاتھوں سے دریا بہا دیے۔ فرمائے محبوب کے ہاتھ سے کنکریاں لگ گئیں، ان کو کنویں میں ڈالو، اللہ پانی کی کمی نہیں دے گا، پانی کی کمی نہیں دے گا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی شان ہے۔ اور سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، تمام صحابہ جمع تھے، ہمارا گمان تھا کہ ظہر کا نماز کا وقت جو ہے فرمایا ہم بغیر وقت کے ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ کوئی گھڑیاں نہیں ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی ٹائم ہوتا تھا، تو سورج کو دیکھ کر ہی نماز کے وقت کا پتہ چلتا ہے کہ اب سایہ 1 قد کے برابر ہو گیا ہے تو ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، 2 قد کے برابر ہو گیا ہے تو اب عصر کا ٹائم شروع ہو گیا،
اور جب سایہ ختم ہو جاتا ہے، سورج غروب ہوا تو مغرب کا ٹائم شروع ہو گیا۔ اس اندازے سے میں نماز ہوتی تھی۔ اب بادل چھائے ہوئے تھے، پتہ نہیں چل رہا تھا ظہر کا وقت ہو گیا کہ نہیں۔ ابھی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا ابھی تک آپ لوگوں نے ظہر کی نماز ادا نہیں کی؟ تو ہم نے بتایا نہیں، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے۔ فرمایا کہ وہ اٹھا اور زور سے کہنے لگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اس نے اعلان کیا۔ یہ اعلان کرنے کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ صحابہ یہ اس وقت کہتے جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضور کو بلانے کے لیے یہ صلاۃ پڑھی جاتی تھی۔ حضرت بلال یہ کلمہ کہا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور تک آواز جاتی، میرے کریم آقا سمجھ جاتے نماز کا ٹائم ہو گیا، آپ فوراً آ جاتے، نماز پڑھاتے صحابہ۔ ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ حضور غصے میں آئے، لاٹھی آپ کے ہاتھ میں لیا، آپ تشریف لائے اور پوچھا یہ کون شخص تھا جو ابھی آوازیں دے رہا تھا؟ تو وہ اعرابی اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں تھا۔ آپ نے اسے اسی لاٹھی سے تھوڑا سا فرمائے کہ بارہ ادب سکھایا اور فرماتے ہم نے نماز پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو بادل کا پردہ تھوڑا سا ہٹ گیا، دور ہو گیا اور سورج ابھی ظہر کی نماز تک بھی نہ پہنچا تھا، نہیں پہنچا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرابی کہاں ہے؟ اعرابی سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمیں بے وقت تکلیف دی ہے، بے وقت تکلیف دی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے گھر میں ایک نہایت ضروری کام میں مشغول تھا۔ خدا کی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام جب کام میں مشغول ہوتے تو اللہ تعالیٰ سورج کی رفتار کو روک دیتا تھا کہ یہ کام کر رہے ہیں، پر میں اللہ سورج کی رفتار کو روک دیتا۔ جب اللہ سلیمان نبی کے لیے سورج کو روک لیتا ہے تو محمد الرسول اللہ جب کام میں مشغول ہیں تو رب سورج کو نہیں روکتا؟ ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا، تو نے ہمیں نماز پڑھا لی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فرماتے آپ نے پھر اعرابی کو کہا، فرمایا کہ میں نے غصے کے عالم میں تمہیں مارا ہے اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اپنا لے سکتے ہو۔ کتنی شفقت ہے، کتنا کرم ہے۔ فرمایا کہ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم فرمایا اپنا قصاص لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ عربی نے کہا میں قصاص تو نہیں لے سکتا۔ آپ نے فرمایا پھر فرمایا کہ بخش دو۔ اس نے کہا میں تو خود زیادہ محتاج ہوں۔ حضور نے ایک اونٹ خرید کر اسے دے دیا اور فرمایا العدل، فرمائے کہ یہ عدل ہے من ربکم، فرمائے کہ تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں مارا ہے اس کے بدلے میں یہ اونٹ تمہیں دیا ہے تمہارے رب کی طرف سے۔ فرمائے کہ یہ رسول اللہ کا انصاف ہے، انصاف ہے۔ فرمائے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے یہ بات سکھائی۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پہ ایک جنگ پہ جا رہے تھے۔ حضرت جعیل بن نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک لاغر ضعیف گھوڑا تھا جو اکثر سب سے پیچھے رہ جایا کرتا تھا۔ میں بڑا پریشان تھا، اتنا کمزور ہے، لاغر ہے، چلتا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں چابک تھا جس سے گھوڑے کو مارتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئے تو آپ نے میرے گھوڑے کو ایسے چابک مارا، بس ایک چابک لگنے کی دیر تھی، پھر کیا تھا؟ فرمایا اس کے اندر ایسی پھرتی آئی، ایسی طاقت آئی، پھر سارے گھوڑے پیچھے ہوتے، میرا سب سے آگے ہوتا تھا۔ یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی برکتیں ہیں۔ آپ ایک جنگی مہم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمائے کہ وہاں پہ تھے تو آپ کی اونٹنی جو تھی وہاں پہ گم ہو گئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ فرمائے کہ میری اونٹنی واپس آ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں پہ جنگ ہو رہی تھی دوسری طرف کوئی ریت کا ٹیلا تھا، وہاں پہ فرمائے کہ گرد و غبار اڑی، تیز ہوا چلی، اونٹنی وہاں تھی، وہ اونٹنی کو بھی لے کر حضور کی بارگاہ میں لے آئی۔ ہوا فرمائے تیزی سے چلی اور اونٹنی کو لے کر میرے کریم آقا کی بارگاہ میں لے آئی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعائیں، آپ کی شفقتیں اپنی امت پر کتنی ہے۔ فرمائے سب کچھ میرے کریم آقا نے سکھایا۔ اور حنظلہ بن حنیفہ بن خزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور کا دست مبارک میرے سر پر لگا، ایسے فرمائے کہ حضور جا رہے تھے یا کسی ہاتھ اوپر کر رہے تھے تو یہ آگے تھے، حضور نے ایسے جو ہاتھ کیا آگے ان کا سر تھا، ان کے سر پر لگ گیا۔ اب سنیے اس ہاتھ لگنے کی برکتیں پھر کتنی ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور کا جب ہاتھ لگا تو حضور کی زبان سے نکلا بارک اللہ فیکا، فرمائے کہ اللہ اس میں برکت ڈالے،
فرماتے ہیں جس وقت کسی کے سر میں درد ہوتا یا کسی کی بکری کے تھن جو ہیں وہ فرمائے کہ سوج جاتے، ان پر ورم آ جاتی، تو فرماتے ہیں کہ حضرت حنظلہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے اپنے سر پر ایسے پھیرتے، اپنے ہاتھ پر پھونک مارتے، کچھ پڑھ کر دم کرتے، پھر اپنے پھر سر پر اپنے ہاتھ کو ایسے پھیرتے اور فرمائے کہ پھر زبان سے کہتے بسم اللہ علی ید رسول اللہ، فرمائے کہ پھر اس جگہ پر ہاتھ پھیرتے، اگر کسی کے سر میں درد ہوتا تو ایسے ہاتھ پھیر دیتے، اگر بکری کے فرمائے کہ پستان جو ہے وہ سوج جاتے، ورم آتی، ان پر ہاتھ پھیرتے تو فوراً درد ہی ختم ہو جاتا، وہ ورم ہی ختم ہو جاتی۔ کہتے یہ رسول اللہ کے ہاتھ کی برکتیں ہیں، ہاتھ کی برکتیں ہیں۔ میرے کریم آقا نے میرے سر پہ ایک مرتبہ ہاتھ پھیرا، ارے جن کے سر پہ ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے اس سر کی اتنی برکتیں ہو جاتی ہیں کہ وہاں سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، تو خود رسول اللہ کے ہاتھوں میں کتنی شفا رب نے رکھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کرتا پیش کیا گیا، اس پر نقش و نگار کیے ہوئے تھے، ہمیں کسی نے بنایا تھا جس طرح ہاتھ سے بناتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنا اور نماز پڑھی۔ میرے کریم آقا آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا کیسا بھی تحفہ دیتے میرے کریم آقا قبول فرماتے تھے، تو آپ نے وہ پہنا اور نماز پڑھی، تو نماز کی حالت میں توجہ اس کرتے کی طرف گئی تو آپ نے وہ اتار دیا، کہا یہ ایسا کپڑا ہے جو اللہ کی بارگاہ سے ہماری توجہ اس طرف آتی ہے، لہذا اس کو اتار دیا۔ اب وہ گھر میں رکھا رہا بطور تبرک۔ بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی فرمائے کہ آپ کی بہن ہے، فرمائے کہ ان کو یہ فرمائے کہ ملا تو وہ اپنے پاس رکھتی، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا، چاہے کوئی بھی بیماری ہوتی، بخار ہو جاتا، سر میں درد ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی، تو وہ ان کے پاس حضرت اسماء کے پاس، اسماء بنت ابی بکر ان کے پاس لے کر آتے، تو آپ کیا کرتی اس کرتے کو پانی میں بھگو کے فرمائے کہ اسے لچوڑتی، جو پانی نکلتا وہ اس مریض کو پلا دیتی، فوراً شفا ہو جاتی۔ آج کہتے ہیں یار یہ تم تبرکات لے رہے ہو کہاں سے؟ فرمائے تم نے نکالا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہ صحابہ نے یہ طریقہ سکھایا ہے، ارے جن کی نسبت ان سے لگی ہو نا ان کے بھی تبرکات کام آ جاتے ہیں، تو فرمایا یہ تو پھر رسول اللہ کے تبرکات ہیں۔ فرمایا اس پانی کو نچوڑ کے جو پانی نکلتا مریض کو پلایا جاتا، مریض فوراً اس کو شفا مل جاتی۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی برکتیں ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا یہ کمالات دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ فرمائے کہ مجھے نسیان کی بیماری ہے، دماغ کمزور ہے، جو بھی آپ بیان کرتے ہیں کچھ باتیں مجھے یاد رہتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں، آپ دعا فرمائے میرے لیے، مجھے اللہ تعالیٰ قوت حافظہ عطا فرمائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس چادر ہے؟ یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا اسے بچھاؤ نا ادھر۔ فرمایا ابو ہریرہ نے حضور کی بارگاہ میں ایسے چادر بچھا دی، ایسے فرمایا چادر حضور کی بارگاہ میں بچھائی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہوا میں جیسے ایسے بھرا، چادر میں ڈال دیا، اور ایسے ظاہراً کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، حضور ایسے بھرتے ہیں، ایسے ڈال دیا، 3 مرتبہ حضور نے ایسے کیا اور اس کپڑے میں ڈال دیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اسے اکٹھا کر کے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے پھر اس کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جتنی باتیں یاد کرتے ساری مجھے یاد رہتی، اور جو پہلے بھول چکی تھی وہ بھی یاد آ گئی۔ یہ میرے کریم آقا کی عطا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی عطا جو ہے وہ اتنی کمال ہے، اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ کا عشق، آپ کی سنت کی تابعداری، یہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے، آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔